بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم مجامع الادب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مجامع الادب سے دنیا کی ذلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذلت الدنیا، دنیا کی ذلت۔ قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ان ابلیس یعرض الدنیا، بے شک ابلیس، بے شک شیطان، یعرض الدنیا، دنیا کو پیش کرتا ہے، کل یومن، ہر دن۔ کن پر پیش کرتا ہے؟ کن کے سامنے پیش کرتا ہے؟ علی الناس، لوگوں پر۔ قال بعضهم ان ابلیس یعرض الدنیا کل یوم علی الناس، بعض لوگوں نے کہا کہ بے شک شیطان ہر دن لوگوں پر دنیا پیش کرتا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، من یشتری شیئا، کون خریدے گا؟ من یعنی کون، یشتری خریدے گا، شیئا ایسی چیز، یضرہ جو اسے نقصان پہنچائے گی، ولا ینفعہ جو اسے نفع نہیں پہنچائے گی، ویہمہ اور اسے غم زدہ کرے گی، ولا یسرہ اور اسے خوش نہ کرے گی۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، من یشتری شیئا یضرہ ولا ینفعہ ویہمہ ولا یسرہ، کون ایسی چیز خریدے گا جو اسے نقصان پہنچائے گی اور اسے نفع نہیں پہنچائے گی، جو اسے غم زدہ کرے گی اور اسے خوش نہیں کرے گی۔ فیقول اصحابها وعشاقها، تو دنیا کے اصحاب یعنی دنیا کے ساتھی، دنیا والے، وعشاقها اور اس کے عاشق کہتے ہیں۔ فیقول اصحابها وعشاقها، تو دنیا والے اور دنیا کے عاشق کہتے ہیں، نحن، ہم یعنی ہم خریدیں گے۔ دنیا والے کہتے ہیں، دنیا کے عاشق کہتے ہیں، ہم یعنی ہم خریدیں گے ایسی چیز۔ فیقول، تو شیطان کہتا ہے، انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، بے شک اس کی قیمت دراہم و دنانیر نہیں ہے، درہم اور دینار نہیں ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، انما ثمنها، بے شک اس کی قیمت یعنی دنیا کی قیمت، لیست دراہم ولا دنانیر، دراہم اور دنانیر نہیں ہے۔ وانما هو نصیبکم من الجنہ، بے شک وہ تمہارا حصہ ہے، من الجنہ، جنت سے، یعنی وہ جنت سے تمہارا حصہ ہے، جنت میں جو تمہارا حصہ ہے وہ دنیا کی قیمت ہے۔ فیقول انما ثمنها لیس دراہم ولا دنانیر، تو وہ کہتا ہے، بے شک اس کی قیمت دراہم و دنانیر نہیں ہے۔ وانما هو نصیبکم من الجنہ، بے شک وہ جنت سے تمہارا حصہ ہے۔ فانی اشتریتها، بے شک میں نے، اشتریت میں نے خریدا، اسے، بے شک میں نے اسے خریدا ہے، باربعۃ اشیاء، چار چیزوں کے بدلے۔ فانی اشتریتها باربعۃ اشیاء، بے شک میں نے اسے خریدا ہے چار چیزوں کے بدلے۔ شیء کی جمع ہے اشیاء، چار چیزوں کے بدلے۔ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ اب بیان کرتا ہے، بلعنت اللہ، اللہ کی لعنت، وغضبہ اور اس کا غضب، وسخطہ اور اس کی ناراضگی، وعذابہ اور اس کا عذاب۔ میں نے اسے چار چیزوں کے بدلے خریدا ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے بدلے، ان چار چیزوں کے بدلے میں نے اسے خریدا ہے۔ وبعت الجنۃ بہا، اور میں نے جنت کو ان کے بدلے بیچا ہے۔ وبعت الجنۃ بہا، اور میں نے جنت کو اس کے بدلے بیچا ہے۔ فیقولون، تو وہ لوگ کہتے ہیں، دنیا والے، دنیا کے عشاق، دنیا کے عاشق کہتے ہیں، رضینا بذلک، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، ہم راضی ہیں کہ ہم ان چار چیزوں کے بدلے خریدیں گے، ہم راضی ہیں اس سے۔ فیقول، تو وہ شیطان کہتا ہے، ارید ان اربح علیکم فیہا، ارید میں چاہتا ہوں، ان اربح علیکم کہ میں تم پر نفع لوں،
اربح علیکم یعنی تم پر نفع لوں، تمہارے خلاف نفع لوں، یعنی میں تم سے نفع لوں فیہا اس میں، اس معاملے میں، اس دنیا کو بیچنے کے معاملے میں تم سے نفع لینا چاہتا ہوں، میں نے تو ان 4 چیزوں کے بدلے خریدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس میں کچھ نفع بھی لینا چاہتا ہوں۔ فیقول ارید ان اربح علیکم فیہا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں تم سے نفع لینا چاہتا ہوں۔ فیقولون، تو وہ لوگ کہتے ہیں، دنیا والے، دنیا کے عشاق کہتے ہیں، نعم، ہاں، یعنی ہم اس پر راضی ہیں، آپ نفع لے سکتے ہیں۔ فیبیعہم ایہا، تو وہ انہیں اسے بیچتا ہے، یعنی وہ دنیا کو انہیں بیچتا ہے۔ فیبیعہم ایہا، تو وہ دنیا کو انہیں بیچتا ہے۔ ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے، بئست التجارہ، کیا ہی بری تجارت ہے، بئست التجارہ، کیا ہی بری تجارت ہے۔ قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، قال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، ما اہل الحیاتی لنا باہل، ما یعنی نہیں، اہل الحیاتی زندگی والے یعنی دنیا والے، لنا یعنی ہمارے لیے، باہل یعنی اہل، ولا دار الفناء لنا بدار، دار یعنی گھر، فنا یعنی فنا، لنا یعنی ہمارے لیے، دار یعنی دار۔ وما اہل الحیاتی لنا باہل ولا دار الفناء لنا بدار، زندگی والے ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے اہل نہیں ہیں۔ وما اہل الحیاتی، اور حیات والے نہیں ہیں، لنا باہل ہمارے اہل، ولا دار الفناء، اور دار الفنا نہیں ہے، فنا ہونے والا گھر نہیں ہے، لنا بدار ہمارا گھر۔ وما اہل الحیاتی لنا باہل ولا دار الفناء لنا بدار، اور دنیا والے، زندگی والے ہمارے اہل نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور فنا کا گھر ہمارا گھر نہیں ہے۔ ولا دار الفناء لنا بدار، اور فنا کا گھر ہمارا گھر نہیں ہے۔ وما اموالنا الا عوار سیأخذها المعیر من المعار، وما اموالنا، اور ہمارا مال نہیں ہے، الا عواری، مگر یہ کہ ادھار دیا ہوا، مگر یہ کہ قرض، جو چیز قرض میں دی جاتی ہے، جو ادھار چیز ہوتی ہے، اسے عوار کہتے ہیں۔ وما اموالنا الا عوار، اور ہمارا مال نہیں ہے مگر یہ کہ ادھار، مگر یہ کہ قرضہ، یعنی بطور قرض دیا گیا ہے ہمیں مال، ہمارا مال جو ہے یہ ادھار ہے، قرض ہے۔ سیأخذها، ان قریب اسے لے گا، کون لے گا؟ المعیر، ادھار دینے والا، قرض دینے والا، من المعاری، قرض دیے ہوئے سے، یعنی قرض دار سے ان قریب قرض خواہ اسے لے گا۔ وقال الفقیہ الباجی، فقیہ باجی نے کہا، کیا کہا؟ فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِكَ سَاعَةٍ فَلِمَا لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ۔ فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ، یہاں پہ ان اذا کے معنی میں ہے، اور جب میں جانتا ہوں، فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ، تو جب میں جانتا ہوں، علمًا یقیناً، علم یقینی کے ساتھ، جب میں یقینی طور پر جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں؟ بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي، کہ میری پوری زندگی، بِأَنَّ کہ جَمِيعَ حَيَاتِي، میری پوری زندگی، حیات یعنی زندگی، حیاتی یا کے ساتھ ہے میری زندگی، بِأَنَّ جَمِيعَ حیاتی، کہ میری پوری زندگی کا ساعتن، ایک ساعت کی طرح ہے، ایک گھنٹے کی طرح ہے۔ ساعت کا معنی ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک گھنٹے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لمحے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِكَ سَاعَةٍ، جب میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ میری پوری زندگی ایک گھنٹے کی طرح ہے یا ایک ساعت کی طرح ہے، فَلِمَا لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں اس معاملے میں، اس کے بارے میں کیوں بخیل نہ ہوں؟ فَلِمَا لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں اس معاملے میں کیوں بخیل نہ رہوں، یعنی میں اسے ہر جگہ صرف کروں، ایسا نہیں کرنے والا میں اس معاملے میں بخیل رہوں گا۔ فَلِمَا لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں اس معاملے میں کیوں بخیل نہ بنوں، کیوں بخیل نہ رہوں۔ ضنین کا معنی ہے بخیل، اسی سے قرآن پاک میں ہے
وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ نبی پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب بتائیے بخیل کسے کہیں گے؟ جس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ خرچ نہ کرے اسے کہیں گے بخیل۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو اور وہ خرچ نہ کرے، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے خرچ نہ کرے، تو ہم اسے بخیل نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے فقیر ہے یہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی ان کے پاس غیب ہے اور یہ غیب بتاتے بھی ہیں، غیب چھپاتے نہیں ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے غیب بتاتے ہیں۔ خیر، فَلِمَا لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا، تو میں اس معاملے میں کیوں بخیل نہ رہوں، وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، اور اسے درستگی اور اطاعت میں کیوں نہ بناؤں، وَأَجْعَلُهَا، اور اسے بناؤں یعنی اس ساعت کو، جو بھی پوری زندگی جس ساعت کے برابر ہے، تو میں اس زندگی کو کیوں درستگی اور اطاعت میں نہ بناؤں، یعنی اس میں کیوں نہ لگاؤں۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ لا اسعد اللہ ایاما عززت بها دہرا وفی طی ذلک العز اذلال۔ اللہ تعالی لا اسعد، اسعد کا معنی ہے نیک بخت بنانا، لا اسعد اللہ ایاما، اللہ تعالی ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے، لا اسعد اللہ ایاما، اللہ تعالی یوم کی جمع ہے ایام، لا اسعد اللہ ایاما، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے، کن دنوں کو؟ جن دنوں میں عززت بہا، جن دنوں میں میں عزت والا تھا، جن دنوں میں میں باعزت تھا، عززت بہا، جن دنوں میں میں عزت والا تھا، ٹھیک ہے، دہرن ایک زمانہ، جن دنوں میں میں ایک زمانہ عزت والا رہا، معزز رہا، وفی طی ذالک العز، اور اس عزت کے تہ میں، طے کا معنی ہوتا ہے لپیٹ، اس عزت کے لپیٹ میں، جس کو ہم جب لپیٹتے ہیں تو اس کے نیچے کچھ چیز آ جاتی ہے، تو اس عزت کے لپیٹ میں یعنی اس عزت کے تہ میں اذلالو، ذلتیں تھیں۔ لا اسعد اللہ ایاما عززت بها دہرا وفی طی ذلک العز اذلالو، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو نیک بخت نہ بنائے جن دنوں میں میں ایک مدت، ایک زمانہ عزت والا رہا، اور اس عزت کے تہ میں ذلتیں تھیں، وفی طی ذلک العز اذلال، اور اس عزت کے تہ میں، اس عزت کے لپیٹ میں نیچے ذلتیں تھیں۔ اس کے بعد ہے زہد ابراہیم، زہد ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، دنیا میں حضرت ابراہیم بن ادہم کا زہد، زہد و تقوی، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے رغبتی، زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی، زہد ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، دنیا سے ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی بے رغبتی۔ حدث ابراہیم بن بشار، ابراہیم بن بشار نے کہا، ابراہیم بن بشار نے بیان کیا، قال، تو انہوں نے کہا، صحبت ابراہیم ابن ادہم بن منصور بن اسحاق البرقی بالشام، ابراہیم بن بشار نے کہا صحبت ابراہیم ابن ادہم ابن منصور بن اسحاق البلخی بالشام، انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق البرقی کے ساتھ رہا، ان کی صحبت اختیار کی، کہاں؟ بالشام، شام میں، میں نے ابراہیم بن ادہم بن منصور بن اسحاق بلخی کی صحبت اختیار کی شام میں، ان کے پاس شام میں رہا، فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، خبرنی عن بدء امریکا، آپ اپنے معاملے کی ابتدا کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، خبرنی، مجھے خبر دیجئے، ان بدء امرک، اپنے معاملے کے ابتدا کے بارے میں، بدء کا معنی ہے ابتدا، امر یعنی معاملہ، ان بدء امرک، اپنے معاملے کی ابتدا کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، کیف کان، کہ وہ کیسا تھا، یہ آپ کا پہلے کا معاملہ کیسا تھا اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔
یا ابا اسحاق خبرنی عن بدء امرک کیف کان، اے ابو اسحاق مجھے اپنے معاملے کی ابتدا کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسا تھا، یعنی آپ کے پہلے کا زمانہ کیسا تھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انہوں نے ارشاد فرمایا، کان ابی من ملوک خراسان، کان ابی میرے والد تھے، میرے باپ تھے، کیا تھے؟ من ملوک خراسان، خراسان کے بادشاہوں میں سے، میرے والد خراسان کے بادشاہوں میں سے تھے، یعنی خراسان کے بادشاہ تھے، خراسان میں جو بادشاہ ہوئے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ میرے والد تھے۔ وَكُنْتُ شَابًا، اور میں جوان تھا، شابن یعنی جوان، وَكُنْتُ شَابًا اور میں جوان تھا۔ فَرَكِبْتُ يَوْمًا عَلَى دَابَّةٍ، فرکبت تو میں سوار ہوا، یومن ایک دن، علی دابۃ ایک جانور پر، ومعی اور میرے ساتھ کلب ایک کتا تھا۔ فرکبت یومن علی دابۃ ومعی کلب، تو ایک دن میں ایک جانور پر سوار ہوا اور میرے ساتھ کتا تھا۔ فخرجت الی الصید، فخرجت تو وخرجت اور میں نکلا، الی الصید شکار کے لیے، صید کہتے ہیں شکار کو۔ فخرجت الی الصید تو میں شکار کو نکلا، شکار کے لیے نکلا۔ فاثرت ثعلبا تو میں نے ایک لومڑی کا پیچھا کیا، اثر تو میں نے پیچھا کیا، اس کے نقش قدم پر چلا، ٹھیک ہے، اثر یعنی نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ فاثرت ثعلبا تو میں نے ایک لومڑی کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے چلا۔ فبینما انا فی طلبہ، اسی درمیان کہ میں اس کی طلب میں تھا، فبینما انا فی طلبہ اسی درمیان کہ میں اس کی طلب میں تھا، اس کی تلاش میں تھا، اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ فبینما انا فی طلبہ اسی درمیان کہ میں اسے تلاش کر رہا تھا، اس کے طلب میں تھا، اذ ہتف بی ہاتف، اچانک ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، اذ ہتف بی اچانک مجھے آواز دی، ہاتف ایک آواز دینے والے نے، اذ ہتف بی ہاتف تو اچانک ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ آلی ھذا خلقتا ام بھذا امرتا، یعنی کیا، لہذا اس کے لیے، خلقتا تو پیدا کیا گیا، ام یعنی کیا، ام یعنی یا، بھذا اس کے لیے، امرتا تو حکم دیا گیا۔ آلی ھذا خلقتا کیا تو اس کے لیے پیدا کیا گیا، ام بھذا امرتا یا تجھے اس کا حکم دیا گیا۔ ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، کیا تو اس کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اس کا حکم دیا گیا۔ ففزعت ووقفت، ففزعت تو میں گھبرا گیا، یہ آواز سن کر میں گھبرا گیا، ووقفت اور میں ٹھہر گیا، ثم عدت پھر میں لوٹا، واخذت الثانیۃ اور دوسری مرتبہ ایڑ لگائی، یعنی دوسری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ ورکضت الثانیۃ اور میں نے دوسری مرتبہ ایڑ لگائی، ففعل مثل ذلک ثلاث مرات تو اسی طرح 3 مرتبہ کیا، ففعل مثل ذلک تو اسی طرح کیا، ثلاث مرات 3 مرتبہ، یعنی میں اسی طرح 3 مرتبہ اس کے پیچھے جاتا رہا اور غیب سے آواز آئی، کیا تجھے اس کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اس کا حکم دیا گیا، اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ففکرت بنفسی تو میں نے دل میں سوچا، فکر کیا، نفس کا ایک معنی دل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ففکرت بنفسی تو میں نے دل میں گمان کیا، دل میں سوچا، لا واللہ ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، نہیں اللہ کی قسم میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما لہذا خلقت میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ولا بہذا امرت اور نہ ہی مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ ثم نزلت پھر میں اترا، یعنی گھوڑے پہ سوار تھا تو اترا۔ وصادفت اور ملا، کس سے ملا؟ راعین ایک چرواہے سے، کس کے چرواہے سے؟ لی ابی میرے باپ کے چرواہے سے، ایسے چرواہے سے ملا جو کہ میرے باپ کا تھا۔ ثم نزلت وصادفت راعین لی ابی پھر میں اترا اور میرے باپ کے ایک چرواہے سے ملا۔ فاخذت منہ جبۃ من صوف، فاخذت میں نے لیا، منہ اس سے، کیا لیا؟ جبۃ ایک جبہ، کس چیز کا جبہ؟ من صوف اون کا، اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں۔ فاخذت منہ جبۃ من صوف تو میں نے اس سے اون کا ایک جبہ لیا، فلبستھا تو میں نے اسے پہنا،
فَأَعْطَيْتُهُ وَأَعْطَيْتُهُ الْفَرَسَ، اور میں نے اسے گھوڑا دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو جس جانور پہ سوار تھا وہ گھوڑا تھا۔ پھر میں کہا نا کہ ایک دن میں ایک جانور پر سوار ہوا، اعلیٰ دابۃ کا لفظ ہے، وَكُنْتُ شَابًا، میں جوان تھا، فَرَكِبْتُ يَوْمًا عَلَىٰ دَابَّةٍ، تو میں ایک دن ایک جانور پر سوار ہوا۔ تو جانور سے مراد کون ہے؟ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَلَبِسْتُهَا، تو میں نے وہ جبہ پہنا، وَأَعْطَيْتُهُ الْفَرَسَ، اور میں نے اسے وہ گھوڑا دے دیا، فَأَعْطَيْتُهُ، تو میں نے اسے دیا، کیا دیا؟ الفرسا، گھوڑا، وَمَا كَانَ مَعِي، اور جو کچھ میرے ساتھ تھا، میں نے اسے گھوڑا اور جو کچھ میرے ساتھ تھا میں اسے دے دیا۔ وَأَعْطَيْتُهُ الْفَرَسَ وَمَا كَانَ مَعِي، اور میں نے اسے گھوڑا اور جو کچھ میرے ساتھ تھا دے دیا۔ ثُمَّ دَخَلْتُ الْبَادِيَةَ، تو پھر میں جنگل میں داخل ہو گیا، یعنی جنگل میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ قال لقمان الحکیم، لقمان حکیم نے کہا، کیا کہا؟ من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جس نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچا، من یبیع الدنیا من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جس نے آخرت کو دنیا کے بدلے، جو آخرت کو دنیا کے بدلے بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضارع ہے تو حال کا ترجمہ کریں۔ من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جو آخرت کو دنیا کے بدلے بیچتا ہے، یخسرہما جمیعا، دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ جو آخرت کو دنیا کے بدلے بیچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آرام سے رہوں گا، چین سے رہوں گا، دنیا میں فائدہ مند ہو جاؤں گا، نفع اٹھاؤں گا، وہ دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ قال لقمان الحکیم من یبیع الآخرۃ بالدنیا یخسرہما جمیعا، جو آخرت کو دنیا کے بدلے بیچتا ہے دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا کہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ جو بندہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔